ناظرین آداب، مورخہ 6 اگست 2023 مطابق 18 محرم الحرام 1445 ہجری کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ گیان واپی مسجد احاطے میں ہفتے کے روز ASI کی ٹیم نے سروے کا کام ختم کیا۔ افسران کا کہنا ہے کہ سروے کا کام آگے بھی جاری رہنے والا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اتر پردیش کے وارانسی ضلع میں ASI کی ٹیم نے جب دوسرے دن سروے کا کام شروع کیا تو مجموعی طور پر اس کے 40 اراکین موجود تھے۔ انہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور سبھی کو الگ الگ مقامات پر سروے کی ذمہ داری دی گئی۔ ASI کی ایک ٹیم کو احاطے کے باہری حصے کا سروے کرتے دیکھا گیا، جبکہ دوسری ٹیم احاطے کے اندر نماز والی جگہ کا سروے کرنے میں مصروف رہی۔ اسی طرح تیسری ٹیم سیڑھیوں کی مدد سے گنبد کے اندر سروے کر رہی تھی اور چوتھی ٹیم مغربی دیوار کے سروے کی ذمہ داری سنبھالے ہوئی تھی۔ انجمن مساجد انتظامیہ کمیٹی ASI ٹیم کی معاونت میں آگے آئی اور مسجد احاطے کا تالا کھول کر سروے میں ٹیم کا تعاون کیا۔ ہریانہ کے نوح ضلع میں ہفتے کو تیسرے دن بھی انتظامیہ کے بلڈوزر کے ذریعے کارروائی کرتے ہوئے متعدد دکانوں کو مسمار کر دیا۔ شہید حسن خان میواتی گورنمنٹ میڈیکل کالج نوح کے قریب کیمسٹ کی دکانوں سمیت تقریباً 45 دکانوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منہدم کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق انتظامیہ کو شبہ ہے کہ ان میں سے کچھ دکاندار تشدد میں ملوث تھے، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کا تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انتظامیہ نے بغیر نوٹس دیے کارروائی کر کے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عہدیداروں کا کہنا تھا کہ زیادہ تر عارضی دکانیں ان تارکین وطن کی تھیں جو مبینہ طور پر سرکاری اراضی پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری کے درمیان ان کو مسمار کر دیا گیا۔ پاکستان کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جس کے بعد پولیس نے انہیں لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کیا۔ سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے ہفتے کو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا اور قرار دیا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے تحائف لیے اور اپنے اثاثوں میں جعلی اسٹیٹمنٹ جمع کرائی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تحفوں کے حوالے سے جو دستاویزات دی گئیں وہ غلط تھیں، جن سے ملزم کا ایماندار نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سیشن کورٹ نے قرار دیا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے ملک کے خزانے کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا، لہذا عمران خان کو الیکشن ایکٹ 174 کے تحت 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کی سزا کاٹنی ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک مضمون میں مدن داس دیوی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سادگی اور نرم گفتاری مدن داس دیوی کی نمایاں خصوصیت اور وہ تنظیمی صلاحیتوں سے بھی مالا مال تھے۔ کچھ روز پہلے جب ہم نے شری مدن داس دیوی جی کو کھویا تھا، اس وقت مجھ سمیت لاکھوں کارکنان افسردہ تھے۔ یہ خیال کہ مدن داس جی جیسی اثر انگیز شخصیت اب ہمارے درمیان نہیں ہے ایک تلخ حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے، پھر بھی ہمیں اس بات سے تسلی ملتی ہے کہ ان کا اثر زندہ رہے گا۔ ان کی تعلیمات اور اصول آگے کے سفر میں ترغیب اور رہنمائی کی مشعل راہ کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے کئی برسوں تک مدن داس جی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے ان کی سادگی اور نرم گفتاری کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ ایک بہترین تنظیمی آدمی تھے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو مودی سرنے معاملے میں راحت تو مل گئی ہے، لیکن کانگریس پارٹی اب انتظار کر رہی ہے کہ لوک سبھا اسپیکر کب راہل گاندھی کی لوک سبھا میں واپسی کراتے ہیں۔ کانگریس کی طرف سے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر پیر یا منگل کی دوپہر تک راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت بحال نہیں کی جاتی ہے تو اس سلسلے میں راہل کے وکیلوں کی ٹیم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ جب 23 مارچ کو 1000 کلومیٹر دور گجرات سے فیصلہ آیا تھا تو محض 24 گھنٹے کے اندر ہی راہل گاندھی کی پارلیمانی رکنیت رد کر دی گئی۔ پھر پارلیمنٹ سے 2 کلومیٹر دور جمعے کو جو فیصلہ آیا ہے اس پر اتنی تیزی سے کارروائی کیوں نہیں؟ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا ہے کہ ریاست کی صحت اچھی ہوگی تو ترقی کی رفتار بھی اچھی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحت مند ریاست کے لیے صرف اچھا طبی نظام ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دیگر شعبوں جیسے مناسب غذائیت، صاف پانی، ماحول اور اچھے کام کی ثقافت کی بھی ضرورت ہے۔ مسٹر پاٹھک آج ریاست کے تمام چیف ڈیولپمنٹ آفیسرز اور چیف میڈیکل آفیسرز کے ساتھ ورچوئل جائزہ میٹنگ کر رہے تھے۔ میٹنگ کے دوران آیوشمان کارڈ کی تقسیم، صحت اور فلاح و بہبود کے مراکز کے کام کاج، باقاعدگی سے ویکسینیشن، خاص طور پر مشن اندر دھنش کی پیش رفت، قومی تپدید کے خاتمے کے پروگرام، متعدی امراض پر قابو پانے کی مہم، 15ویں فائنانس کے تحت تعمیراتی کاموں کی پیش رفت، مالیاتی پیش رفت اور مستقبل کے پروگراموں کی منصوبہ بندی پر تفصیلی تبادلہ
خیال کیا گیا۔ شیعہ برادری نے 3 دہائیوں کے بعد کشمیر میں عزاداری کے جلوسوں پر سے پابندی ہٹانے پر مرکز اور کشمیر حکومت کی ستائش کی ہے۔ ہفتے کو لکھنؤ کے شیعہ ڈگری کالج میں آل انڈیا شیعہ حسینی فنڈز کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں علماء کرام نے کہا کہ شیعہ برادری گزشتہ 3 دہائیوں سے کشمیر میں عزاداری پر عائد پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اب حکومت نے پابندی ہٹا دی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ریاست میں حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا یعقوب عباس کا کہنا ہے کہ کشمیر میں عزاداری پر پابندی ہٹا کر حکومت نے کمیونٹی کو ایک مثبت اشارہ دیا ہے۔ بالوں کی غیر قانونی کانکنی کے لیے ہائی ٹیک مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نواب گنج گونڈہ کے کئی گاؤں میں پائپ لائن بچھا کر غیر قانونی کانکنی جاری تھی، جس کی وجہ سے کئی ایکڑ اراضی اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کانکنی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ریت نکالنے کے لیے پورے علاقے میں پائپ لائنیں بچھائے جانے کا انکشاف 2014 میں ہوا تھا۔ غیر قانونی کانکنی معاملے میں قیصر گنج کے ایم پی برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف الزامات کے بعد این جی ٹی کے حکم پر شروع کی گئی جانچ اب آگے بڑھ گئی ہے۔ اب تک کی جانچ میں غیر قانونی کانکنی کے اشارے ملے ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ نیہا شرما کا کہنا ہے کہ این جی ٹی کی ہدایت پر غیر قانونی کانکنی معاملے کی جانچ شروع کی گئی ہے۔ ایشو کے ایک وفد نے ڈاکٹر انیس انصاری کی قیادت میں پرنسپل سیکرٹری آیوش سے ملاقات کی اور ان کو یونانی محکمے کے معاملات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ پرنسپل سیکرٹری آیوش کے سامنے سب سے پہلے تکمیل الطب کالج کے قدیم کیمپس میں زیر تعمیر حکیم عبدالعزیز ہاسپٹل کے رکے ہوئے کام کو فوری طور پر شروع کرانے کی بات رکھی گئی اور تیار فلیٹس میں بجلی پانی کا انتظام کروا کر اسٹاف کو الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی سلسلے میں قدیم کیمپس کے شعبہ اناٹمی کی تاریخی اہمیت اور حیثیت کو ان کے سامنے رکھا گیا کہ اس عمارت کو محفوظ کر کے حکیم عبدالعزیز میوزیم بنایا جائے اور تکمیل الطب کالج کے تاریخی صدر دروازے کو بھی برقرار رکھا جائے، جس کو سیکرٹری آیوش نے بہت پسند کیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحیرہ اسود میں روسی جہاز پر حملہ کیا ہے۔ یوکرین نے اس حملے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس میں سمندری ڈرون کو جہاز سے ٹکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یوکرین نے بتایا ہے کہ جب ڈرون روسی جہاز سے ٹکرایا تو اس میں 450 کلو بارود تھا، تاہم روس نے ڈرون سے کسی قسم کے نقصان کی تردید کی ہے۔ ایک جانب جہاں یوکرین نے بحیرہ اسود میں روسی جہاز پر حملے کا دعویٰ کیا ہے، وہیں روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو کا کہنا ہے کہ انہوں نے کریمیا پر حملہ کرنے والے 10 یوکرین ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ دریا اثنا یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی عرب کی میزبانی میں سمٹ بھی شروع ہو چکی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایران اور سری لنکا تجارت، سیاحت اور بین الاقوامی اداروں میں تعاون میں فروغ پر متفق ہیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہفتے کی شام سری لنکا کے اپنے ہم منصب علی صبری کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ سری لنکا کے وزیر خارجہ علی صبری کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں ایک نیا باب ہے اور ان کے ساتھ ملاقات میں بہت سے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور سری لنکا تجارت، سیاحت اور بین الاقوامی اداروں میں تعاون میں فروغ پر متفق ہیں۔ وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ اسی طرح ہم سائنس، ثقافت، تجارت اور نالج بیسڈ کمپنیوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے متفق ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک جج نے جمعے کو اسقاط حمل پر پابندی کا عارضی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ حمل کے دوران سنگین پیچیدگیوں والی خواتین کے لیے پابندی سے مطابقت رکھتا ہے۔ ٹریوس کاؤنٹی ڈسٹرکٹ جج جیسیکا مینگرم نے بھی ٹیکساس گورنمنٹ کی جانب سے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ صوبے میں اسقاط حمل پر پابندی سے متاثرہ خواتین کی جانب سے دائر کیا جانے والا یہ پہلا مقدمہ ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے گزشتہ سال خواتین کے لیے اسقاط حمل کے حقوق کے آئینی تحفظات ختم ہو گئے تھے۔ صوبائی اٹارنی جنرل کے دفتر کے ترجمان نے کہا کہ ٹیکساس کے قانون کے مطابق حمل کے 6 ہفتوں کے بعد طبی ہنگامی حالات کو چھوڑ کر تمام طرح کے اسقاط حمل پر روک ہے۔ جج نے کہا کہ نیک نیتی سے فیصلہ لینے پر ڈاکٹروں کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اپنی ماں کے ایک نوجوان کے ساتھ معاشقے کو چھپانے کے لیے ساتھیوں کے ہمراہ 2 ہم وطن پاکستانیوں کو دھوکے سے روڈ حادثے کا شکار بنانے والی پاکستانی نژاد برطانوی خاتون مہک بخاری اور ان کی والدہ نسرین بخاری کو برطانوی عدالت میں قصوروار پایا گیا۔ دونوں ماں اور بیٹی پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 پاکستانی نوجوانوں ثاقب حسین اور ان کے دوست محمد ہاشم اعجاز الدین کی کار کو حادثے کا شکار بنایا، جس میں دونوں نوجوان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مہک بخاری کی والدہ نسرین بخاری کا معاشقہ ثاقب حسین سے تھا، مگر بعد میں وہ اس سے تعلقات ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن نوجوان کی جانب سے تعلقات ختم نہ کرنے اور شادی شدہ خاتون کو بدنام اور بلیک
بلیک میل کرنے کی دھمکیاں دیے جانے کے بعد دونوں ماں اور بیٹیوں نے ساتھیوں کے ہمراہ فروری 2022 میں نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ سعودی عرب کی وزارت توانائی نے خام تیل کی پیداوار میں رضاکارانہ کمی سے متعلق اہم فیصلہ کرتے ہوئے اس کا دورانیہ مزید بڑھا دیا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے تیل پیداوار میں رضاکارانہ کمی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے، جو ستمبر تک جاری رہے گی۔ وزارت توانائی کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ کمی میں توسیع کی صورت میں ستمبر 2023 کے دوران سعودی عرب یومیہ تقریباً 90 لاکھ بیرل پیٹرول نکالے گا۔ دوسری طرف روسی نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے بھی کہا ہے کہ روس نے بھی ستمبر کے دوران تیل برآمدات میں رضاکارانہ کمی میں توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے 3 لاکھ بیرل تیل یومیہ کم برآمد کیا جائے گا۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر